ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کراچی کے تاجروں کے حوالے سے۔ کراچی کے تاجروں نے مارکیٹس جلد بند کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ حکومت سندھ کی 15 جنوری کو جو مارکیٹس کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی تھیں وفاقی حکومت کی جانب سے کہ بچت جو پروگرام ہے اس کے تحت مارکیٹس کو جو ہے وہ جلدی بند کرنا ہے، اور ریسٹورنٹس کے حوالے سے بھی کہا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، شادی ہالز کے حوالے سے بھی کہا تھا، تب بھی تمام مختلف جو ان کے شادی ہالز ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں یا مارکیٹس ہیں، موقف یہی تھا کہ ہم سے بھی تجویز لی جائے، ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا جائے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ آج ایف پی سی سی آئی کے بھی جو ہے وہ موقف سامنے آیا ہے، اور ایف پی سی سی آئی نے بھی بڑی کڑی تنقید کی ہے اس کے اوپر، کہا ہے کہ حکومت کو اپنے اداروں کو مثال بناتے ہوئے تمام ملک کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہ سابق صدر جو ایف سی سی آئی ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا، پھر یہ بھی کہا کہ 8 بجے اگر ریسٹورنٹس کو کھانے کے لیے بند کر دیں گے تو کسی قسم کی بچت نہیں ہوگی، تو پھر کیسے بچت ہوگی؟ تاجر برادری کے پاس کیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پلان موجود ہے؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب موجود ہیں۔ عتیق صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا یہ چاہوں گا فائنل کال دے دی ہے کہ تاجر برادری نے کہ نہیں مانیں گے اس فیصلے کو؟ یقیناً اب تو یہ کنفرم ہو گیا کہ پورے ملک کے تاجر یعنی سمجھیں کہ 99% تاجر اور تجارتی ادارے، جس طرح ایف پی سی سی آئی کی آپ نے بات کی، اس طرح چیمبرز بھی، بیشتر جو چیمبرز ہیں انہوں نے اسے ایک غیر مؤثر طریقہ کار قرار دیا ہے کہ 8 بجے یا 8:30 بجے مارکیٹیں بند کر کے بجلی بچائی جا سکے۔ آپ دیکھیں ملک میں ویسے بھی 40,000 میگا واٹ کی بجائے 10 سے 11,000 میگا واٹ استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اور کیا بچانا ہے؟ جب ایک روٹی سے چوتھائی روٹی پہ آدمی آ جائے، اب اس پہ بھی فاقہ کرے تو میرا خیال ہے ڈوب پڑنا چاہیے اس ملک کے ان پالیسی میکرز کو جو اس کی معیشت کو سنوارنے کا دعویٰ کر کے آئے تھے۔ کہاں گئی ان کی حکمت عملی، ان کے دعوے؟ دن با دن ایک ڈوبتا ہوا یہ ملک ہے، اور وہ اس قسم کے گھسے پٹے جو فارمولے ہیں وہ پھر سے آزما رہے ہیں جو کہ ماضی میں بھی ناکام ہوئے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ بھی جنہیں مراد حاصل ہے، سہولتیں حاصل ہیں، مفت بجلی، مفت گھروں کے کرائے اور مفت پیٹرول، یہ ان کے للے تللے بند کریں۔ ایک طرف ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر 5 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے، اس کے باوجود ان کے تعیشات اسی طرح جاری و ساری ہے، ان کی سہولتوں میں 1% بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ابھی حال ہی میں انہیں اربوں روپے تقسیم کیے گئے۔ ایسا کون سا کارنامہ یہ کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی آسائشوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام کی روٹی مختصر ہو رہی ہے؟ تندور دیکھیں، یہ 15 روپے سے 25 روپے کی روٹی چلی گئی ہے، اور آٹا دیکھیں 2000 کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے باوجود کچھ کپڑے بیچنے والوں نے وہ بنیاد بھی نہیں ہونے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو اس طرح یہ زبانی جمع خرچ اور الٹے سیدھی باتوں سے لوگوں کو بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پر یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، ان کی ہر حکمت عملی کسی اخلاص پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ملک یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ 6 ماہ میں ہم ملک کو گل و گلزار بنا دیں گے، اور 6 ماہ میں انہوں نے ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا۔ تو اس لیے اس حکومت کی کوئی بھی بات نہ تو اس پہ کوئی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ایک ایشو اور آ رہا ہے مارکیٹس کی، اگر بات کی جائے، مالز کی بات کی جائے، ریسٹورنٹس کی بات کی جائے، تو جو اوقات کم کر دیے گئے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شفٹ وائز وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، تو پھر جب شفٹ ختم ہو جائے گی تو یہ تو بے روزگاری کی طرف جائیں گے۔ یہ بھی موقف اپنایا ہے آج تاجر برادری نے پاکستان میں۔ دیکھیے میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ دن میں ایک آدمی ایک دفتر میں کام کرتا ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے، وہ شام میں کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہاں سے آف کرتا ہے، دوسری جگہ پہ 2-3 گھنٹے کی وہاں وہ مشقت کرتا ہے، رات میں کسی ہوٹل میں چلا جاتا ہے، 10-11 بجے وہ گھر پہنچتا ہے اور اپنے گھر میں ایک وقت کی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اب اگر ہوٹل 8 بجے 10 بجے بند کر دیے جائیں، 8:30 بجے مارکیٹیں بند کر دی جائیں، تو کتنے دکانوں کے ملازمین وہ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں،
दूसरी जगह काम करते हैं। तो ये भी तो देखें कि उसके बावजूद बिजली का बिल सुहाने रू बन गया, गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, वो गीजर ऑन करे तो उसकी चीखें निकल जाती है बिल देखकर। फिर कई जगहों पे दस्तयाब भी नहीं है, उसके बावजूद यानी नापैद भी है और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महंगी भी। ठीक है, तो ये तो सहूलतों का आलम है। इसी तरह आप देखें चले अतीक साहब, मुझे ये बताएं कि अगर फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से, तो आप लोगों की जानिब से हतमी फैसला क्या है? देखें, अब तो हर वो हुकूमती इक़दाम, हर वो जिससे रोजी पे फर्क आएगा, रोजगार घटेगा, कारोबार तबाह होगा, हर वो फैसला उसके खिलाफ हम इस तरह उठेंगे जैसे बदी के खिलाफ जहाद करता है कोई। ये हुकूमत सोच ले, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतर ना कोई साल था। ये जो शिशमाही, ये आखिरी जो शिशमाही है, इतना बदतरीन ये 6 महीने, ये पूरे मेरे पाकिस्तान की तारीख में ही देखे कि सारे शोबे तबाह बर्बाद हो गए। अब ये हुकूमत हमसे हजम नहीं हो रही। ये जो पीडीएम का कचरा है, जो सियासी कचरा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब अवाम मजबूर होगी कि इनके खिलाफ उठ खड़ी हो। ये यकीनन मुकाफात अमल का शिकार होंगे। इन्होंने वो काम किया जो ना भारत कर सका, ना इसराइल कर सका। मुल्क का बड़े से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की मईशत की नैया को उस मझधार तक नहीं पहुंचा सका जहां ये पीडीएम 6 माह के अंदर पहुंचा गई। इसलिए ये ख्याल ज़हन से निकाल दें कि हम अब ऐसे फैसले तस्लीम करेंगे जिससे कारोबार तबाह होगा, जिससे दुकानें बंद होगी, जिससे बेरोजगारी। फिर अतीक साहब, क्या एहतजाज करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट देखेंगे जैसे हमने कोविड की सिचुएशन में भी देखा था प्रोटेस्ट? उससे ज्यादा कोविड में तो फिर सिलसिला इतना शदीद नहीं था। उसमें जिस तरह दुनिया भर में, जिस तरह मार्केटें तसलसल के साथ बंद हुई, इस तरह कोविड में पाकिस्तान में फिर कुछ ना कुछ मौके मिलते थे। लेकिन उस वक्त महंगाई का ये आलम भी नहीं था। ये तो 6 माह में महंगाई किस जगह पहुंची, तो ये तो एक गजब हो गया, क़यामत ढा दी महंगाई में। हर शख्स फ्रस्ट्रेट हो गया। सुबह जो खाने पीने की अशिया के लिए जो भी निकलता है वो परेशान ही वापस आता है कि आज सौदा अगर वो 300 में लाया तो दूसरे दिन वो 400 में लेके आता है। महंगाई दिनों के हिसाब से बढ़ रही है। हर वो जुर्म करने वाला, हर वो बददियानत आदमी बेलगाम हो गया, जिसकी मर्जी है कि कीमत अपनी जो चाहे मुकर्रर करे। अब आप देखिए, कोई ना तो इनके इक़दामात काबिल तारीफ है और ना ही उन लोगों को, उन मुजरिमों को कोई पकड़ता है जो इस वक्त माफियाज हैं, जो कार्टल्स बना के चीजों का जखीरा करते हैं, मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जो जिस तरह चाहे वो लोगों से उसकी कीमत लेते हैं। तो ये सूरत हाल में समझता हूँ कि बर्दाश्त से बाहर है। और इसमें सिवाय इसके कि हम सामने खड़े हों, सिवाय इसके कि अब हम हर उस अमल के खिलाफ बगावत पे आमादा हो जाएं जो लोगों का पेट काटने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे रोटी मुख्तसर हो, जिससे कारोबार तबाह हो। अब मैं देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास जिस तेजी के साथ लोअर क्लास में वो मुंतकिल हो रहा है, और लोअर क्लास में अनगिनत लोग हैं जो दर लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये मंजर कोई दिखाए तो सही इन लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। और अब देखना ये कि ताजिर बिरादरी जो है वो फैसला कर चुकी है कि एहतजाज ही किया जाएगा अगर हुकूमत नहीं सुनती है। बहरहाल सिंध कैबिनेट के इजलास की अगर बात कर लें, वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में इजलास हुआ है और इसमें बल्दियाती कौंसिल से मुतालिक जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उनकी मंजूरी आज दे दी गई है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसिल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की जो मंजूरी दी है उनकी तादाद 6 है, यानी कि 6 कैटेगरीज हैं जिनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़वातीन हैं, नौजवान, मजदूर, किसान, गैर मुस्लिम, खुसूसी अफराद
اور ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 6 مخصوص نشستیں ہیں یہ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ریزرو کر دیا جاتا ہے، ان کی آج منظوری دے دی ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کابینہ کے اندر، اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر غذائیت پروگرام کا جو کنٹرول PPHI ہے اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ایکسیلریٹڈ ایکشن پلان کے تحت غذائی ایمرجنسی پروگرام 2016 میں شروع کیا گیا تھا، اور اس کے تحت جو عالمی بینک کے اہداف ہیں وہ ان کو حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ غذائی پروگرام کے یونٹ کو PPHI کہا جاتا ہے جس وہ جو چلاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر ہے، سیاحتی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے 43 نئی بسیں خریدنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کی جو کل کاسٹ ہے 1.7 بلین روپیز ان کی کاسٹ ہوگی، جس سے یہ منظوری دی گئی اور خریداری ہوگی، اب خریداری شروع ہو جائے گی۔ بہرحال اس کا جو مقصد ہے وہ سیاحتی جو ان کے پوائنٹس ہیں وہاں پر یہ بسیں استعمال کی جائیں گی، اور ان بسوں کا جو کرایہ ہوگا وہ انتہائی کم ہوگا۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔